اور آج بالجار کہہ رہا ہوں اس رب ذوالجلال کی قسم، اس نے کہا کہ میں خٹک نہیں ہوں گا، میں کہتا ہوں میں کوہاٹ اور پاکستان کا سپوت نہیں ہوں گا، جو خان کے خلاف جائے گا میں اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوں گا انشاءاللہ۔ وہ ماں جو 84-85 سال کی دو مائیں، ایک علی محمد خان کی ماں جو اڈیالہ جیل میں، اور ایک اس آفتاب عالم کی ماں جس سے مجھے کہا بیٹا 80 دفعہ یہ میرے گھر پہ گھسے ہیں، تو سن لو آج بڑی کلیئر بات ہے، ہم انشاءاللہ حق اور سچ کے لیے کھڑے ہیں، ہم کسی قسم کی ملک کے اندر بدنامی نہیں چاہتے، ہم اداروں کی سب کی عزت کرتے ہیں، ہم سب کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جتنا پاکستان ان کا ہے اتنا ہی میرے عام پاکستانی کا یہ پاکستان ہے، یہ کسی کے باپ کی میراث نہیں ہے کہ گھر بیٹھے فیصلے کرو۔ میں آج علی امین خان سے بھی کہہ رہا ہوں، میں آج پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج میری فائنل آپ کے لیے میسج ہے، ورکر کو اٹھائیں، لائلسٹ کو اٹھائیں، وہ جو پارٹی کی بنیاد ہے، اوپر پیراشوٹ سے ریجیکٹڈ ہے، جنہوں نے خاک کی کمر میں چنے گھومے، آپ پھر ان کو گلے لگا رہے ہیں، ہم ان کو گلے لگانے نہیں دیں گے۔ اب سن لو، اب پشتونوں نے عہد کیا ہے، غلطی کی گنجائش نہیں، غلطی کی گنجائش نہیں، یہ 1971 کا پاکستان نہیں ہے، یہ 2024 کا پاکستان، یہ وہ پاکستان ہے جو اپنا حق چیننا جانتے ہیں۔ ہم ہر مقابلہ کریں گے پاکستان اور عمران خان پر، کوئی سودے بازی نہیں کریں گے۔ عمر ایوب صاحب سے، بیرسٹر گوہر صاحب سے، شبلی فراز صاحب سے، کیا وجہ ہے کہ سینٹ میں میرے کوہاٹ کے ایک سپوت کا نام آیا؟ وہ نام کس نے نکالا؟ میں خواب سے نہ خواب اور نہ خوف، ہم پارٹی کے اندر بھی سب کو میسج دے رہے ہیں، یہ عوام تیار بیٹھی ہے، ہم میں ابھی تک خاموش ہوں، مجھے پھٹنے پہ مجبور مت کرے، یہ تمہارے پاس کی بات نہیں ہے۔ خرم زیشان زندہ باد، خرم زیشان زندہ باد، خرم زیشان زندہ باد، خرم زیشان زندہ باد۔ یہ کسی کے باپ کی پارٹی نہیں ہے، جنہوں نے قربانیاں دی، جن کی ماں بہنوں کی بے عزتیاں ہوئی، اور تم اکیلے بیٹھ کے فیصلے کرو گے۔ میں نے پارلیمان کے اندر بھی کہا تھا اور آج بالجار کہہ رہا ہوں، اس رب ذوالجلال کی قسم، اس نے کہا کہ میں خٹک نہیں ہوں گا، میں کہتا ہوں میں کوہاٹ اور پاکستان کا سپوت نہیں ہوں گا، جو خان کے خلاف جائے گا میں اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہوں گا انشاءاللہ۔ یہ انگلی شہادت کی انگلی اٹھانی ہے، اور بالجہر میں وہ آیت قرآن مجید کی جو امت مسلمہ کا وہ سپوت، وہ مرد مجاہد جس کا ہونے کا یقین اللہ سے ہے، اور ہم مل کر جس کی انگلی اور ہاتھ نیچے رہا، وہ یا تو کسی نے بھیجا ہے یا کسی اور ایجنڈے سے آئے یہاں پہ، سب ہاتھ اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ آواز ہم نے عرش معلیٰ تک انشاءاللہ پہنچانی ہے، مل کر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں۔ میں کیا آپ کے سامنے باتیں سب مجھے آج روحانی خوشی ہے کہ آج جس طرح شفقت نے، پھر سہیل نے، پھر الحمدللہ داؤد اور نسیم نے، اس سے پہلے ساجد اقبال صاحب نے، پھر شفیع جان نے، پھر آفتاب عالم صاحب اور شاہد خٹک صاحب نے، یہ خان کے وہ کھلاڑی ہیں
جو غیرتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ خان کا وہ جنون، وہ غیرت، وہ پاکستانی، وہ پشتون جو نہ کسی سے ڈرتا ہے، نہ جھکتا ہے، نہ کسی کا خوف اس کے پاس سے گزرتا ہے، وہ یہ میرا پشتون ہے، سب کچھ قربان کرے گا. لا الہ الا اللہ. پاکستان اور عمران خان پر کبھی سودے بازی نہیں کرے گا. یہ وہ غیرت مند قوم ہے. آج میں دو باتیں کہنا چاہوں گا. ہمیں فکر ہے عمران خان کی اور مراد سعید کی اور اسیران کی. ہمیں فکر ہے پاکستان کے اندر اس نظام کی جو پوشیدہ ہے. ہمیں فکر ہے آنے والی نسلوں کی اور پاکستان کے مستقبل کی. لیکن آج یہ آخری اشرہ، آج جمعۃ الوداع، یہ مہینہ اور وہ اللہ کے محبوب جو اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اللہ کے محبوب کی اطاعت جو ہم پر فرض ہے. آج میرے اور آپ کے سامنے آئین اور قانون سے بالاتر بے شک کوئی نہیں، لیکن شریعت محمدی ہے. آج غزہ کے مسلمان 57 اسلامی ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں. ایٹم بم، فوجیں، میزائل ریلیٹڈ ٹیکنالوجی، دولتوں سے مالا مال اسلامی ممالک آج خاموش تماشائی بنے بیٹھے. اور جیسے اللہ کے محبوب کی نبوت سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے دور جاہلیت میں، آج پڑھے لکھے جاہل انسانیت کے علم کو بلند کرنے کے دعوے دار وہ آج غزہ میں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں مسلمان ممالک خاموش ہیں؟ سنو غیرت مندو، جس گھر کا باپ غیرتی ہوگا، جو حلال اور حرام کی تمیز جانے گا، جس کو پتا ہے کہ میں قبر میں جاؤں گا اور روز محشر کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا، اس گھر کی عزت اور ناموس کی طرف کوئی پھر آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا. یہ آج سارے گونگے خاموش تماشائی چپ بیٹھے ہیں. ایک مرد کلندر، مرد مجاہد جس کے لیے سب ایک ہو گئے ہیں. اور میرے غیرت مندو، یہ آواز بلوچستان میں بھی جاری ہے. بلوچستان کا بیٹا صدام بھی مستقبل کا مراد ہے. یہ آواز پنجاب میں بھی جاری ہے. پنجاب کا وہ بیٹا جس نے گجرانوالہ میں خرم دستگیر کو 30 سال کا وہ جوان جس نے شکست دی، وہ بیٹا بھی جاگ گیا ہے. سندھ، وہ سندھ جو پاکستان کی بنیاد ہے، وہاں کے چاہے وہ اربن اور رورل کے پاکستانی ہیں، وہ میرا سندھ بھی اور اس کی ماں اور جوان اور بزرگ بھی جاگے ہیں. میرے پاکستانیوں، گلگت بلتستان اور کشمیر بھی. اور پشتون تو پہلے سن لو، پشتوں میں ایک شعر سنا رہا ہوں. ریجیکٹڈ لاٹ سن لو، اشاروں پہ تکنی ناچ ناچنے والوں سن لو. میرا رحمان بابا کہتا ہے چوار راشی وار خطاشی سما، حمزہ ترسوب خطاوار و سما. وہ کہتے ہیں کہ جب باری آتی ہے تو میں اس کو یوٹیلائز نہیں کرتا. میں کب تک یہ غلطی کرتا رہوں گا. اب سن لو، اب پشتونوں نے عہد کیا ہے، غلطی کی گنجائش نہیں، غلطی کی گنجائش نہیں. یہ 1971 کا پاکستان نہیں ہے، یہ 2024 کا پاکستان. یہ وہ پاکستان ہے جو اپنا حق چیننا جانتے ہیں. ہم ہر مقابلہ کریں گے پاکستان اور عمران خان پر. کوئی سودے بازی نہیں کریں گے. عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، کیریئر افریدی زندہ باد، کیریئر افریدی زندہ باد، شفیع جان زندہ باد، آفتاب عالم زندہ باد، شاہد خٹک زندہ باد، سہیل افریدی زندہ باد، شفقت حیات زندہ باد، داؤد افریدی زندہ باد، داؤد افریدی زندہ باد. تاسو ټول زندہ باد. میرے پاکستانیوں، کوہٹ کے غیرت مندوں، آج اللہ گواہ ہے